تقریر کے آخری مساہم کو دعوت دیتا ہوں، ریان عمران وہ آئیں اور اس پروگرام کی آخری تقریر پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ المبین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبیا لکان عمر۔ محترم حضرات، معزز حاضرین، آج کی محفل میں ایسے شخصیت کا ذکر جمیل کرنے جا رہا ہوں جن کے تذکرے سے دل و دماغ میں ایمان کی تازگی بھر جاتی ہے، جن کا تذکرہ سننے کے بعد قلب و نگاہ مسرت سے ہمکنار ہوتی ہے، جن کا نام آنے سے دل میں جوش، ولولہ، ہمت و حوصلہ، جرأت و بے باکی پیدا ہوتی ہے، باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا جذبہ حاصل ہوتا ہے۔ میری مراد اس سے دعائے رسول مراد مصطفیٰ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرات، آپ کا تعلق قریش کے عدوی شاخ سے تھا۔ ابو حفیظ کنیت ہے اور فاروق لقب ہے۔ واقع فیل کے 13ویں سال بعد 584 میں آپ پیدا ہوئے اور اسلام کے 5ویں یا 6ٹھے برس 27 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ سے قبل 40 مرد اور 11 عورتیں اسلام لا چکی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اسلام لانے کی دعا فرمائی۔ جس وقت آپ اسلام لائے اس وقت جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ، عمر کے اسلام لانے سے آسمانوں کے مکی بہت خوش ہوئے ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو آپ کے اسلام لانے پر بے حد خوشی تھی۔ آپ کے اسلام لانے پر اسلام کو بہت غلبہ نصیب ہوا۔ مسلمان کھلا کعبے میں نماز پڑھنے لگے۔ آپ کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ سوچتے زمین پر تھے لیکن اس کا فیصلہ آسمان پر ہو جاتا تھا۔ کئی بار آپ نے سوچا اسلام میں یہ حکم ہونا چاہیے، یہ قانون ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی حکم نازل فرما دیا۔ چنانچہ پردے کا حکم، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز وغیرہ کا حکم آپ کی خواہش کے مطابق اتارا گیا۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ اسلام پر آپ کی مضبوطی اور پختگی کا یہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، مگر چونکہ حضور آخری نبی ہے اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا عمر، تم سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے۔ حضرات، آپ کی دور سلطنت اسلامی حکومت روم و فارس اور یورپ سے بھی آگے نکل گئی تھی، یہاں تک میں سن ہجری جاری کرنے والے آپ ہی ہیں۔ اسلام کے سب سے پہلے قاضی آپ ہی ہے اور آپ ہی نے سب سے پہلے قاضی کو مقرر کیا اور اس کا وظیفہ بیت المال سے مقرر کیا۔ سب سے پہلے مسجد میں فرشیں بچھانے کا انتظام، عوام کی بھلائی، قوم کی دیکھ بھال، راتوں کا پہرا، کوڑے کی سزا، دفتروں کا قیام وغیرہ بے شمار اہم چیزوں کی شروعات آپ ہی سے ہوئی۔ آپ نے دنیا کو عدل و انصاف کا یہ نمونہ دیا کہ قیامت تک کوئی اس کی مثال نہیں لا سکتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر مقرر ہوئے اور 10 سال 6 مہینہ 13 دن تک خلافت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ حضرت مغیرہ بن شعب کے ایک مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز نے بروز بدھ 27 ذی الحجہ سن 24 کو زہر آلود خنجر سے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 1 محرم الحرام کو بروز اتوار 14 دن زخمی حالت میں گزار کر اس دارفانی سے تشریف لے گئے اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے پہلو میں مدفون ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یقیناً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو زمانہ ہے اور آپ کے جو کارنامے ہیں وہ کئی سو صفحات میں قلم بند ہیں کہ آپ نے کیا کیا کارنامے انجام دیے۔